بے شک ماں کے قدموں تلے جنت ہے، لیکن باپ دنیا کا وہ واحد شخص ہے جس کو خود سے زیادہ اپنی اولاد کی فکر ہوتی ہے اور ان کی کامیابی چاہتا ہے۔ خود دارا باپ کے آنسو دکھ سے نہ گرے ورنہ اللہ جنت سے گرا دے گا۔ باپ کی موجودگی سورج کی طرح ہوتی ہے۔ سورج بے شک گرم ہوتا ہے لیکن اگر نہ ہو تو اندھیرا چھا جاتا ہے۔ باپ کا سخت انداز اور ماں کا نرم لہجہ گھر کے ماحول کو متوازن رکھتا ہے۔ باپ وہ سہارا ہے جس کی وجہ سے آپ کے اکثر خواب پورے ہوتے ہیں۔ باپ ایک ایسا محافظ ہے جو ساری زندگی نگرانی کرتا رہتا ہے پورے خاندان کی۔ باپ کی رضا رب ذوالجلال کی رضا، باپ کی ناراضگی رب ذوالجلال کی ناراضگی۔ باپ ایک ایسا درخت ہوتا ہے جس کے سائے تلے آپ پروان چڑھتے ہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ماں باپ ہے، اس سے بڑھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ جب تمہارے والدین بوڑھے ہو جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو، انہیں نہ جھڑکو اور انہیں ایسے ٹریٹ کرو جیسے وہ بچپن میں تمہیں کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کو جنت کا دروازہ قرار دیا ہے، یعنی جو شخص جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے اسے باپ سے ہو کر داخل ہونا پڑے گا۔ باپ کا گستاخ کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول کی شکایت پر جب ان کے والد کو بلایا، تو والد بھی صحابی رسول تھے، بڑے ہی دردناک انداز میں انہوں نے دل ہی دل میں شعر پڑھے۔ وہ دربار رسالت میں حاضر ہوئے تو جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ سے فرمایا کہ پہلے ان سے وہ اشعار سنیے، اس کے بعد ان کے مقدمے کا فیصلہ کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وہ اشعار سنے تو وہ اس قدر دردناک تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رو رو کے داڑھی تر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے مخاطب ہو کر جس نے اپنے والد کی شکایت فرمائی تھی انتہائی غصے سے فرمایا، تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذرا سنیے اس بچے کی یہ پرفکر گفتگو، یہ بڑے ہی محسوس انداز میں باپ کی شان بیان کر رہا ہے۔ اللہ اسے اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، آمین ثم آمین۔